بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام وسلام علی عبادہ الذی علی عباده الذی نصطفى اما بعد یا رب صلی وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیبک خیر الخلق کلہم در سیرت ملوک در سیرت ملوک چار خصلت اے برادر در جہاں چار خصلت اے برادر در جہاں بادشاہ راہ میں دارد زیاں بادشاہ راہ می دارد زیاں پادشاہ چون برملا خندہ بود بادشاہ چوں برملا خندہ بود بے گما در حیبتش نقصان بود بیگما در حیبتش نقصان بود بعض صحبت داشتن باہر فقیر بعض صحبت داشتن باہر فقیر پادشاہ راہ میں سازد حقیر بادشاہ راہ می سازد حقیر بازنا بس یار گر خلوت کند بازنا بس یار اگر بخلوت کند بازنا بس یار گل خلوت کند بازنا بس یار اگر خلوت کند خیشتن راہ شاہ بے حیبت کند خیشتن را شاہ بہیبت کند ہر کرا فر جہاں داری بود ہر کرا فر جہاں داری بود میل اوسو کم آزاری بود میلے اوسوے کم آزاری بود عدل باید پادشاہ راوداد عدل باید بادشاہ راوداد تاز عدل شعال میں گردند شاد تاز عدل شعال میں گردند شاد گر کند آہنگ ظلم پادشاہ گر کند آہنگ ظلم پادشاہ سود نہ کند مرورا گنجو سپاہ سود نہ کند مرورا گنجو سپا بازنا شاہ کی در خلوت نشست بازنا شاہ کے در خلوت نشست دور نبود گردد ملکش دست دور نبود گردد ملکش دست چونکہ عادل باشد و میمون لقا چونکہ عادل باشد و میمون لقا باشد اندر مملکت شہرا بقا باشد اندر مملکت شہرا بقا چون کند سلطان کرم با لشکری چون کند سلطان کرم با لشکری بہر او بازند صد جاں سرسری بہر او بازند صد جاں سرسری بادشاہوں کے سیرت کے بیان میں بادشاہوں کے سیرت کے بیان میں چار چیز ہیں دنیا میں اے بھائی چار چیز ہیں دنیا میں اے بھائی بادشاہوں کے لیے یہی نقصان دہ ہے بادشاہوں کے لیے یہی نقصان دہ ہے بادشاہ جب سب کے سامنے ہنستا ہے بادشاہ جب سب کے سامنے ہنستا ہے بے شک اس کے رعب و دبدبے میں نقصان ہوتا ہے اس کے رعب و دبدبے میں نقصان ہوتا ہے پھر ہر فقیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بادشاہوں کو یہی چیز حقیر بنا دیتی ہے اگر عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو بادشاہ اپنے آپ کو بے ہیبت کر دیتا ہے وہ کہ
وہ کہ جس کو حکومت کرنے کا حکومت کرنے کا دبدبا ہوتا ہے دبدبا ہوتا ہے تو اس کی توجہ لوگوں کو ستانے کی طرف کم ہوتی ہے، لوگوں کو ستانے کی طرف کم ہوتی یعنی ہے۔ حکومت وہی آدمی کر پائے گا اور حکومت اسی کی پائیدار رہے گی جو رعایا کو اور عوام کو ستائے نہ اور ان پر ظلم نہ کرے۔ عدل باید بادشاہ راودات، عدل باید بادشاہ راودات، بادشاہوں کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے بادشاہوں کو عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ اس کے عدل و انصاف سے دنیا والے خوش رہیں۔ تاکہ ان کے عدل و انصاف سے دنیا والے خوش رہیں۔ اگر بادشاہ کسی ظلم کا ارادہ کرتا ہے اگر بادشاہ کسی ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خزانے اور فوج اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو اس کے خزانے اور فوج اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی کتنا بڑا وہ امیر ملک کا، بڑے ملک کا کیا بادشاہ ہو، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ جو بادشاہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، عورتوں کے ساتھ جو بادشاہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، دور نہیں ہے کہ اس کا ملک ہاتھ سے چلا جائے، دور نہیں ہے کہ اس کا ملک ہاتھ سے چلا جائے۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ حبائل الشیطان، یہ شیطان کے پھندے ہوتے ہیں، اور مردوں کو شیطان پھنساتا ہے عورتوں کے ذریعے سے۔ جب یہ عورتوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو ہے وہ شیطان کے پھندے میں آ جائے گا اور یہ مست ہو جائے گا عورتوں کے ساتھ باتیں میں، موج مستی کرنے میں۔ تو اس کی جو ذمہ داریاں ہوں گی ان سے یہ بے خبر ہو جائے گا۔ جب بے خبر ہو جائے گا تو ملک خود بخود چلا جائے گا۔ جب کسی کا کوئی قیمتی سامان ہو وہ اس کو رکھ کے خود سو جائے جہاں چوروں کا خطرہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ سامان لٹ جائے گا اور اس کے ہاتھ سے یہ چلا جائے گا۔ تو یہی مثال حکومت کی بھی ہے۔ جب بادشاہ انصاف پسند اور اچھی طرح سے ملنے والا ہوگا، جب بادشاہ انصاف و عدل اور اچھی طرح ملنے والا ہوگا تو اس کی حکومت کے اندر پائیداری اور بقا رہے گی۔ پائیداری اور بقا رہے گی۔ یعنی بادشاہ جب ملے کسی سے تو اچھی طرح سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئے، بری طرح سے اور برے اخلاق کے ساتھ اور برے طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی پیش نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا افضل الصدقۃ، کہ بہترین صدقہ یہ ہے ان تلقا اخاک، کہ آپ اپنے بھائی سے بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ تو جب بھی کسی سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ ملاقات کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملو تو ہنستے ہنسمکھ کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، چڑچڑے پن کے ساتھ اور چہرہ بنا کے کسی سے ملنا یہ اسلامی آداب و اصول میں نہیں ہے۔ جب بادشاہ فوجی کی عزت کرتا ہے تو فوجی سرسری طور پر 100 جان کی بازی اس کے لیے لگا دیتے ہیں، تو فوجی سرسری کے طور پر فوجی اس کے لیے 100 جان کی بازی لگا دیتے ہیں، 100 جان کی بازی لگا دیتے ہیں، سرسری طور پر دربیان حسن خلق، اچھے اخلاق کے بیان میں، چار چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کی ایندارد بود مرد جلیل، علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب باثواب، ہر کی داند دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز،
اہل علم و حلم را دارد عزیز دیگراں باشد کی جاید وصل دوست دیگراں باشد کہ جاید وصل دوست زاں از دشمن حذر کردن نکوست زاں کہ از دشمن حذر کردن نکوست اے برادر گرد خردداری تمام اے برادر گر خردداری تمام نرم و شیریں گوئی با مردم کلام نرم و شیریں گوئی با مردم کلام ہر کی باشد تلخ گوئی و ترش روئی ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روئی روئی دوستاں از وے برگردانند دوستاں از وے بگردانند روئی روی ہر کی از دشمن نباشد پر حذر ہر کے از دشمن نباشد پر حذر عاقبت بیند ازو رنج و ضرر بیند ازو رنج و ضرر درمیان دوستاں مسرور باش درمیان دوستاں مسرور باش گر خبرداری زی دشمن دور باش گر خبرداری سے دشمن دور باش در جوار خود عدورا رحمت در جوار خود عدورا رحمت از برائے آنکی دشمن دور بے از برائے آنکھ دشمن دور بے با محباں باش دائم ہم نشین با محباں باش دائم ہم نشین تا توانی روئے اعدارا مبین تا توانی روئے اعدارا مبین اے پسر تدبیر را تو شکن اے پسر تدبیر را تو شکن بس حدیث ای و آدر گو شکن بس حدیث بس حدیث ای و آیت گو شکن اچھے اخلاق کے بیان میں اچھے اخلاق کے بیان میں چار چیزیں بزرگی کی علامت ہیں چار چیزیں بزرگی کی علامت ہیں جس کے پاس یہ ہوں وہ بزرگ آدمی ہے جس کے پاس یہ ہوں وہ بزرگ آدمی ہے علم کی بے حساب عزت کرنا علم کی بے حساب عزت کرنا علم کی بہت زیادہ عزت کرنا چاہیے لوگوں کو درست جواب دینا لوگوں کو درست جواب دینا درست جواب دینا ایک آدمی تھا اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں کہ آپ کے سامنے کھڑا میں نے کہا بھائی تو مجھے اندھا سمجھ رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہو تو صحیح جواب دو غلط کیوں دے رہے سمجھے نہیں سمجھے وہ کہ جس کے پاس عقل اور سمجھ ہوگی وہ کہ جس کے پاس عقل اور سمجھ ہوگی وہ علم والے اور بزرگی والوں کی بڑی عزت کرتا ہے وہ علم والوں اور بزرگی والوں کی بڑی عزت کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو دوست کا ساتھ ڈھونڈے دوسرا وہ ہے جو دوست کا ساتھ ڈھونڈے اس لیے کہ دشمن سے بچ کر رہنا بہتر ہے اس لیے کہ دشمن سے بچ کر رہنا بہتر ہے اے بھائی اگر تجھے پوری عقل ہے اے بھائی اگر تجھے پوری عقل ہے دشمن سے بچ کر رہنا سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے اور شیطان ہے اور برا ماحول ہے سمجھ اس کے بعد باقی دشمن آتے ہیں تو لوگوں سے نرم بات کیا کرو تو لوگوں سے نرم بات کیا کرو وہ کہ جو سخت بات کہنے والا وہ کہ جو سخت بات کہنے والا اور چہرہ بنانے والا ہو چہرہ بنانے والا یعنی ہو چہرے پر ہمیشہ شکنیں پڑی رہتی ہیں پتہ نہیں کیسے وہ بیٹھ جاتا ہے دیکھ کر آدمی کی گن آ جاتی ہے اور ڈر جاتا ہے دوسرا دیکھ کر یہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دیکھ لیتا تھا ایک بار پھر وہ بے چین ہوتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر کم ملوں دور سے دیکھتا تھا تو ذرا روب سا بیٹھ جاتا تھا لیکن قریب جب جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر آ رہی دوست اس سے چہرہ پھیر لیں گے قرآن میں بھی آیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے بھاگ جاتے آپ کے پاس نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم کے لیے ساتھ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ساتھ تو آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ گرویدہ ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جانثار بن گئے تھے
وہ کہ جو دشمن سے بچ کر نہیں رہتا ہے، وہ کہ جو دشمن سے بچ کر نہیں رہتا ہے، آخر کار آخر کار وہ اس کی طرف سے غم اور نقصان اٹھائے گا۔ آخر وہ اس کی طرف سے غم اور نقصان اٹھائے گا۔ دوستوں کے بیچ خوش رہا کرو، دوستوں کے بیچ خوش رہا کرو، اگر تجھے معلوم ہے تو دشمنوں سے دور رہ، اگر تجھے معلوم ہے تو دشمنوں سے دور رہ، دشمن سے دور رہ۔ یعنی اگر تجھے دشمن کا پتہ ہے کون دشمن ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں۔ اپنے پڑوس میں دشمن کو رحمت دے، اپنے پڑوس میں دشمن کو رحمت دے، اس لیے کہ دشمن سے دور رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ دشمن سے دور رہنا بہتر ہے۔ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہا کرو، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہا کرو، جہاں تک تم سے ہو سکے دشمنوں کے چہرے کو مت دیکھو، جہاں تک تم سے ہو سکے دشمنوں کے چہرے کو مت دیکھو۔ اے بیٹے راستے کی تدبیر کو توشہ بنا لے، راستے کی تدبیر کو توشہ بنا پھر دے، اس کی اور اس کی بات کو ایک کونے میں رکھ دے، اور اس کی اور اس کی بات کو ایک کونے میں رکھ دے۔ بس اور تعلیم چاہیے آگے دے۔